میاں محمود الرشید صاحب، مجھے سر سے ایک بات بتائیے کہ آپ لوگوں کو کیوں نظر آ جاتا ہے کہ پی ڈی ایم تو ویسے ہی فارغ ہو گئی جی، یہ ختم ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، اور پی ایم ایل این کی تو حالت ہی کوئی نہیں ہے، وہاں مریم نواز شریف صاحبہ ایک بات کر رہی ہیں، شہباز شریف صاحب کا دوسرا موقف ہے، وہ طلال چوہدری صاحب کہتے ہیں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ڈیوائیڈ کریٹ کرنے کی، یہ ایگزسٹ نہیں کرتی، پتہ نہیں آپ لوگ اس طرح کی سازش کیوں کرتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے اندر کوئی دراڑ ہے؟ کوئی دراڑ نہیں ہے سر۔ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، پی ڈی ایم جو پچھلے 1 سال سے لگی تھی، چلی تھی حکومت کو رخصت کرنے، اور حکومت کو رخصت کرتے کرتے خود اس کی اپنی رخصتی ہو گئی، اور یہ تو جو ایک پولیٹیکل سائنس کا ایک معمولی سا طالب علم بھی ہے، وہ بھی انجوائے کر رہا ہے، اور وہ محظوظ ہو رہا ہے اس ساری سچویشن سے کہ یہ جو دو بڑی پارٹیاں ہیں خاص طور پر، یہ کبھی بھی ایک پیج پر نہ تھیں نہ آئندہ ہو سکتی ہیں۔ یہ آپ اگر ہسٹری میں جائیں نا تو میاں نواز شریف صاحب 25 سال تک بھٹو کو ملک دشمن ثابت کرتے رہے، اور ضیاء الحق کی لیگیسی کو لے کے آگے بڑھتے رہے، اور ان کو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ پڑا یہاں پنجاب کے اندر بھی، پھر یہ وزیر اعظم بنے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو عام جنرل ووٹر سپورٹر تھا، اس کا بہت بڑا حصہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو کی قاتل جماعت ہے، یہ جو ہے ضیاء الحق کے یہ جو ہے وہ منہ بولا بیٹا ہے، اور یہ جو جنرل کامن ووٹر تھا اس نے طرف رخ کیا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ نواز شریف اور شریف برادران کو اگر کوئی ٹف ٹائم دے سکتا ہے تو وہ زرداری یا بلاول نہیں ہے، وہ عمران خان ہے۔ پچھلے انتخابات میں بھی دیکھ لیں، 2013 کے انتخابات میں بھی دیکھ لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اتحاد بنا تھا یہ منفی بنیادوں پہ بنا تھا، نہ ان کے اندر کوئی مقصدیت تھی، نہ ان کے اندر کوئی نظریہ تھا۔ یہ اس وقت ایک جوش میں بن گئے، کھڑے ہو گئے، بھانمتی کا کنبہ سارا اکٹھا ہو کے کہ یہ حکومت کو رخصت کر دیں گے، اور خود جو ہے نا بیچ چوراہے جو ان کی ہنڈیاں پھوٹی ہے اپوزیشن کی، ہمیں تو کچھ کرنے کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میاں صاحب، ہمارا تو یہ اب جو ان میں سپلٹ یہ تو آیا کہتے ہے، ہیں ہم آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، میاں صاحب تو نظر ہی نہیں آ رہی آئین اور قانون دی حکمرانی دی کوشش۔ جی وہ تو آئین اور قانون کی حکمرانی جتنی یہ کر رہے ہیں، یہ آپس کی جو ہے نا سر پٹول سے باہر نکلیں تو پھر آئین اور قانون کی بات کریں نا۔ یہ تو ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ، لیگ پلنگ اور نمبر سکورنگ سے نکلیں جب باہر، تو ابھی تو ہم سارے جو ہے نا مزے میں ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ جو دراڑ ان کی آپس میں پڑ گئی ہے وہ کبھی بھی پاٹ نہیں سکتی، اور جس طرح سے ایک دوسرے کے بارے میں انہوں نے جو موقف لے لیا ہے، اب انہیں اکٹھے ہوتے ہوتے آئندہ انتخابات آ جائیں گے، اور ان کو اپنی اپنی تنخواہ پہ اب کام کرنا پڑ رہا ہے جو یہ کریں گے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اگر اس راستے پہ آ گئے ہیں کہ چلیں جی ہم پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ کے، تو وہ ایک ان کا پارلیمنی رول بھی ہے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن، اور ہم یہی ان پولیٹیکل پارٹیز کو کہتے رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی 2 سال کے لیے ہم الیکٹ نہیں ہوئے، ہم 5 سال کے لیے لوگوں نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، بھلے حالات اچھے ہیں برے ہیں، آپ کو پیشنس کے ساتھ اس حکومت کو ٹائم دینا چاہیے، اور جب وقت آئے گا تو کھل کے آپ بات کریں، ہم بھی بات کریں گے اپنی پرفارمنس اور ڈیلیوری کی بنیاد پہ، اور آپ تھوڑا صبر کر لیں۔ اب یہ صبر کرنے پہ آ گئے ہیں، اور حالات نے انہیں مجبور کر دیا ہے، اور لوگوں کے اندر کوئی پذیرائی ان کی نہیں ہوئی کہ یہ صبر کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اچھا میاں صاحب، یہ صبر جو ہے یہ 2023 ہے یا وہ کام کرنا ہے جو ابھی بریک سے پہلے، پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ کہہ رہے تھے بھی اگلے 5 سال بھی آپ کے ہیں، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں؟ آف کورس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا جو رول رویہ ہے اس کو سامنے آپ رکھ لیں، اور جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وزیر اعظم ہے، انہوں نے بڑے سٹرکچرل بڑے مشکل فیصلے کیے ہیں جس کے معیشت آپ کی ٹیک آف کرنے جا رہی ہے، اور آئندہ 2 سالوں کے اندر وہ ڈیلیوری دیں گے کہ آپ لوگ بھول جائیں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی۔